اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون۔ یہ ترجمہ ہے عبدالسلام بن محمد کا، اور جس کے گھر میں جو بھی قرآن مجید کا ترجمہ ہو وہ وہاں سے اسے دیکھ سکتا ہے۔ وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں وہ لوگ؟ بے شک ہم اللہ کے ہیں، انا للہ، بے شک ہم اللہ کے ہیں یا اللہ ہی کے لیے ہیں، انا صلاتی و نسکی، ٹھیک ہے، اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، ہم جب لوٹ کر جائیں گے تو پھر بھی اسی کی طرف ہی جائیں گے، آئے بھی اسی کی طرف سے ہیں، جانا بھی اسی کی طرف ہے۔ یہ لوگ ہیں اولئکا، ٹھیک ہے، یہ لوگ ہیں۔ اب اولئکا ویسے دور کے لیے استعمال ہوتا ہے تو جمع کا صیغہ، لیکن استعمال ہوتا ہے دور کے لیے، ٹھیک ہے، کہ یعنی یہی وہ لوگ ہیں یا یہ وہ لوگ ہیں۔ بہرحال یہ لوگ بھی ترجمہ ٹھیک ہے۔ یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں ہیں، ٹھیک ہے، یہاں صلاتن نہیں ہے، اصل میں صلواتن ہے، ٹھیک ہے، تو اس لیے ترجمہ انہوں نے کیا کہ، اور یہ ظاہر ہے تا پر جو تنوین آئی ہے اس کی وجہ سے بھی، کہ فرمایا کہ کئی مہربانیاں ہیں اور بڑی رحمت ہے، رحمتن ہے نا اصل میں، اس لیے تنوین کی وجہ سے بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں۔ آیت نمبر 157 ہے، سورہ بقرہ ہے۔ اچھا، مجھے ایک چیز یاد آئی سورہ بقرہ کے اوپر اور قرآن پاک کی صورتوں کے اوپر۔ ویسے قرآن مجید کی تلاوت کے لیے تو قرآن مجید ہی کافی ہے، کوئی اور بات کی ضرورت نہیں ہے، لیکن بس ایک بات یاد آئی، وہ سمجھ لیتے، لطیفہ ہے وہ، کہ کسی نے 11ویں کھانے کے اوپر مثال دی تھی قرآن مجید کی، کہ ہم غیر اللہ کا نام کیوں نہیں لے سکتے کسی چیز پر۔ کہنے لگے کہ اگر غیر اللہ کا نام لینے سے کوئی چیز حرام ہو جاتی ہے تو نعوذ باللہ، استغفر اللہ، قرآن مجید کی صورتیں بھی حرام ہو جائیں گی، کیونکہ قرآن مجید کی صورتیں غیر اللہ کے ناموں پر ہیں۔ سورہ بقرہ ہے، سورہ آل عمران ہے، سورہ انعام ہے، تو یہ سب غیر اللہ ہیں۔ اتنا جب کہتے ہیں نا کہ اللہ رحم فرمائے، کہ جب انسان وحدانیت کو یعنی سمجھنے سے وہ عاجز آ جاتا ہے، نہیں سمجھ پاتا بیچارہ، فطرت کو چھوڑ دیتا ہے، تو وہ اندھا بہرا ہو جاتا ہے، اس کو اتنی سمجھ نہیں آتی، وہ اپنے آپ کو نعوذ باللہ، استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کے مقابلے پہ لے آتا ہے۔ اب ان صورتوں کا نام میں نے اور آپ نے رکھا ہے، کسی اور نے رکھا ہے؟ اس کے مالک نے رکھا ہے، اس کتاب کو نازل کرنے والے نے رکھا ہے، ٹھیک ہے، مالک ہمارا اور آپ کا جو مالک ہے اسی کی یہ کتاب ہے، اسی نے اس کتاب کو نازل کیا ہے۔ کتاب کو کس نے نازل کیا ہے؟ یہ کلام کس کا ہے؟ مالک الملک کا کلام ہے، تو جب اس کا کلام ہے، اس کی مرضی ہے، ٹھیک ہے، وہ سب سے سوال کرے گا، اس سے کون سوال کر سکتا ہے کہ مالک تو نے یہ نام کیوں رکھا؟ تو کیا میں اور آپ اللہ تعالیٰ کے مقابلہ کریں گے؟ نعوذ باللہ، استغفر اللہ، کہ اللہ نے غیر اللہ کے نام پر رکھ دیا کتاب کا نام، صورتیں، تو ہم بھی غیر اللہ کا جس کا چاہے نام رکھ دیں۔ 11ویں کا نام ہم نے اور آپ نے رکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کب آئے؟ کتنے سو سال بعد آئے؟ کتنے سو سال بعد آئے؟ کم از کم 700 سال کا فاصلہ ہے۔ اب آپ بتائیں کہ 700 سال بعد آنے والے کے نام پر باقاعدہ ایک رسم منائی جاتی ہے، باقاعدگی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اس میں شرکیہ اشعار پڑھے جاتے ہیں، اور پھر اس کو حلال کہا جاتا ہے، اور اس کی مثال قرآن سے دی جاتی ہے۔ کہ اب آپ بتائیں کہ اس میں کیا مطلب اس کا تعلق بنتا ہے، لیکن ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے، جب شیطان انسان کو گمراہ کرتا ہے تو اسی طرح کی وحی کرتا ہے دلوں میں۔ اللہ نے فرمایا نا قرآن مجید میں، سورۃ الانعام میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا
کہ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ أَيْنَ تَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اللہ نے ارشاد فرمایا اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کے دلوں میں وحی ڈالتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ وحی ڈالتے ہیں۔ وحی اصل میں کہتے ہیں جو یعنی لغوی معنی ہے کہ چپکے سے خاموشی سے کسی کے دل میں کوئی بات ڈال دینا، خاموشی سے کسی سے کوئی بات کہہ دینا، اس کو سکھا دینا، ٹھیک ہے، یہ تو لغت میں ہے، لیکن اب سب لوگ جانتے ہیں وحی کا معنی، تو اس لیے وحی کا مطلب اصطلاحی طور پر یہ ہے کہ جو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کی طرف سے جو بات نبی پر نازل کی جائے فرشتے کے ذریعے سے یا جس طریقے سے بھی اللہ تعالیٰ ان پر وحی کرے، جو طریقے بتائے گئے ہیں حدیث میں، تو اسے کہتے ہیں۔ اصطلاح میں اب سب کو یہ معروف ہے، تو اس لیے اس کی جو ہے وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ شیطان جو ہے نا وہ اپنے اولیاء، ولی کی جمع اولیاء ہے نا، ظاہر ہے جو شیطان کا دوست ہے وہ شیطان کا ولی ہی ہے نا، تو اپنے دوستوں کے دلوں میں وحی ڈالتے ہیں۔ تو کس لیے ڈالتے ہیں؟ اسی طرح کی باتیں، جیسے کہ میں نے ابھی آپ کو بتایا، اسی طرح کی باتیں ڈالتے ہیں کہ وہ تم سے جھگڑا کریں، جھگڑنے کے لیے نا، کہ لیجادلوکم، کہ تم لوگوں سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور آپ کے بعد آپ کے صحابہ سے اور جو لوگ دین پر چلیں اور وہ قرآن و سنت کی بات کریں، تو شیطان ان کے دلوں میں ایسی ایسی باتیں ڈال دیتا ہے کہ پھر وہ اس سے جھگڑا کریں اور ان کی باتوں کو ان کی نگاہوں میں خوبصورت بنا دیتا ہے۔ تو اگر تم نے ان کی اطاعت کی تو تمہارا شمار کیا ہوگا؟ مشرکوں میں سے ہوگا، اللہ نے فرمایا۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ، اگر تم نے بھی ان کی اطاعت کر لی، ان کی باتیں مان لی، إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، تو اگر ہم نے اور آپ نے بھی ان کی باتیں مان لی تو ہمارا اور آپ کا بھی معاملہ گڑبڑ ہو جائے گا۔ جس چیز کا اللہ نے حکم نہیں دیا اس کو ہم اپنی طرف سے اس کو شامل کر کے اور کہہ دیں کہ یہ جو ہے قرآن کی مثالیں دے دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو قرآن مجید میں آپ دیکھیں کہ جو اس طرح کی آیات کے پیچھے لگتا ہے، آپ سمجھ جائیں کہ وہ انہی میں سے ہے، جو اللہ نے فرمایا نا سورہ آل عمران میں، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، فرمایا کہ اور وہی ہے، اور کا تو ترجمہ تو نہیں ہوگا کیونکہ هُوَ الَّذِي ہے نا، وہی ہے جس نے آپ پر، کس پر؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر یہ کتاب نازل فرمائی، اتاری ہے، جس میں سے کچھ آیات محکم ہیں، ٹھیک ہے، آیات محکمات، تو کچھ تو اللہ تعالیٰ نے محکم بیان کی، جیسے سب کو پتہ ہے کہ توحید وغیرہ ہے، رسالت ہے، نماز ہے، روزہ ہے، یہ فرائض ہیں، یہ جو واضح واضح آسان باتیں، سب کو اللہ نے آسان بنا کر پیش فرمایا، اور یہی محکم ہیں، ٹھیک ہے، یہی اللہ تعالیٰ کے احکامات محکم ہیں اور وہی کتاب کی اصل بھی ہیں، ہن ام الکتاب فرمایا، اور کچھ دوسری کئی معنوں میں ملتی جلتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ اخرو، اس کے علاوہ جو ہیں متشابہات ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو متشابہات کے پیچھے بڑے ام المومنین اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ تو تم جان لینا کہ یہ وہی لوگ ہیں، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے دلوں میں کیا ہے؟ زیغ ہے، یہ سمجھ لینا کہ وہ اس کے پیچھے پڑتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، وہ اسی کے پیچھے لگتے ہیں جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے۔ اچھا، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ انعام میں بھی اور مزید فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا، اللہ نے ارشاد فرمایا اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا ہے، یعنی پہلے شیطانیت کون کرتا ہے؟ انسان ہے، عدوًا شیاطین الانس فرمایا، اور والجن، جن کا ذکر بعد نے فرمایا کہ ہر نبی کے لیے انسانوں میں سے یعنی شیطان بھی ہیں اور جنوں کے شیطان، دونوں قسم کے شیطانوں کو دشمن بنا دیا، ٹھیک ہے، ان کا جو بعض ہے، بعض کی طرف کیا کہتا ہے؟ ملمہ سازی کرتا ہے نا، وہ بات دھوکہ دینے کے لیے دل میں ڈالتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اس طرح کی باتیں ہیں کہ یعنی شیاطین الانس بھی ہیں، شیاطین الجن بھی ہیں جو انسان کو دھوکہ دیتے ہیں، ان کے دھوکے سے بچنے کی یعنی اشد ضرورت ہے، ہمیں جو ہے اعوذ باللہ بھی پڑھتے رہنا چاہیے، اللہ کی پناہ بھی مانگتے رہنا چاہیے، اور اس کے علاوہ جو ہے قرآن مجید کی جو محکم آیات ہیں ان سے ہمیں جو ہے اپنے آپ کو بہت یعنی کہ خصوصیت کے ساتھ وابستہ کر لینا چاہیے، متشابہ کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ اس کے علاوہ بھی ظاہر قرآن مجید کی جتنی بھی صورتیں ہیں سب کا نام اللہ رب العالمین نے خود رکھا ہے، کسی اور کا اس میں نا کوئی اختیار اور کوئی بس نہیں ہے، اور جو اللہ حکم فرما دے، اللہ تعالیٰ کے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں
وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کرتے. آپ سورہ یونس پڑھیں، اس کے علاوہ بھی قرآن مجید کی ظاہر ہر صورت ہی آیت ہے، نشانی ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ نہ تو میں یہ قرآن کو بدل سکتا ہوں اور نہ ہی میں جو ہے کہ کہتے ہیں اس میں کسی قسم کی یعنی تحریف کر سکتا ہوں، ترمیم کر سکتا ہوں. میں تو خود اس کا پابند ہوں کہ اس پر عمل کروں. جو وحی میری طرف ہوتی ہے میں تو وحی پر عمل کرنے کا خود پابند ہوں کہ میں اس پر عمل کروں. آپ دیکھیں نا کہ نماز ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نماز کبھی چھوڑی ہے؟ کبھی نہیں چھوڑی. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں خود پابند ہوں اس کا، میں خود، مجھے اللہ تعالیٰ نے اس کا پابند بنایا. میں اپنی طرف سے کوئی چیز نہ کم کر سکتا ہوں نہ زیادہ کر سکتا ہوں دین میں. جو حکم ربی ہوگا، ہاں اس کے مطابق جو بھی حکم ہوگا وہ کروں گا. اب بہرحال ایسے لوگوں کی جرت پر تو افسوس کے سوا کچھ نہیں کیا جا سکتا کہ جو اتنی بڑی جرت کریں کہ اپنی باتوں کو اور قرآن مجید سے ڈھونڈ کر مطلب ایسی باتیں لے آئیں جو اپنی یعنی ان کی من گھڑت تعویلات ہیں، جو ان کے من گھڑت جو ہے رسومات ہیں، اس کو قرآن کے مطابق کر دیں. ٹھیک ہے، تو اب اس کو اس سوائے زیغ کے اور کیا کہا جا سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فلا تضربوا للہ الامثال. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے مثالیں نہیں بیان کرو، مثالیں مت بتاؤ، اللہ تعالیٰ کے لیے نہ بناؤ مثالیں، لیکن لوگ بیان کرتے ہیں. اب کوئی اس کا کوئی حل نہیں ہے. ایک بہرحال اس پر بات آئی سورہ بقرہ پر تو مجھے یاد آ گئی یہ چیز کہ قرآن مجید کی تقریباً ظاہر ساری آیات ہی اللہ تعالیٰ، سارے یعنی صورتوں کا نام ہی اللہ ہی نے رکھا ہے، تو کسی اور نے نہیں رکھا. تو اب اللہ نے چونکہ نام رکھے ہیں تو ہم بھی نام رکھنا شروع کر دیں کیونکہ اللہ نے رکھے ہیں، اور اس کو پھر یہ کہ جو ہے دلیل بنا لیں. تو ظاہر ہے اب ایسی عقل کے ساتھ صرف اور صرف ماتم کے سوا اور کچھ نہیں رہ جاتا. عقلوں کا ماتم کریں. یہ پیچھے کی آیت ہے بشر الصابرین. یہ بشرہ یبشر تبشیرن، یہ ہے باب تفعیل سے، یعنی امر کا صیغہ ہے. خوشخبری سنائیے یا خوشخبری سنا دیجئے یا خوشخبری دے دیجئے. کس کو؟ صابرین کو. جو لوگ صبر کرنے والے ہیں ان کے لیے بہت بڑی بشارت ہے، بہت بڑی خوشخبری ہے. اب آگے یہاں پر اللہ نے فرمایا الذین، وہ لوگ جو کہ یا جن لوگوں کو کہ جب مصیبت پہنچتی ہے، اذا جب پہنچتی ہے ان کو مصیبت، جب بھی ان پر کوئی ہوتی ہے. اذا میں اشارہ ہے کہ مصیبت جیسے ہی پہنچتی ہے ویسے ہی وہ صبر کر لیتے ہیں. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھیے رو لینا جو ہے نا یہ مصیبت کے خلاف نہیں ہے. رونا، دعا کرنا، ٹھیک ہے، صدمہ پہنچنا، دل میں رنج ہونا، یہ ساری چیزیں صبر کے خلاف نہیں ہیں. واویلا کرنا، شکوہ کرنا اور الٹے سیدھے کلمات منہ سے ادا کرنا اور نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ پر کچھ نہ کچھ طرح سے بدگمانی کرنا، یہ ساری چیزیں صبر کے خلاف ہیں. اور صبر کرنا بھی کب ہے؟ کہ جب تکلیف پہنچے. ویسے تو مومن کو ہر وقت ہی تیار رہنا چاہیے کہ ظاہر ہے ہم تو اللہ کی ملک ہیں نا، تو ملک بھی اسی کی ہیں، ملکیت بھی اسی کی ہیں. تو ظاہر ہے مالک اپنی ملکیت اپنے مملوک کے ساتھ جب بھی چاہے جو بھی چاہے معاملہ کر سکتا ہے. تو ظاہر ہے کہ جب یہ معاملہ ہو سکتا ہے تو ہر وقت ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے. اور جب ہم پیش نظر ہر وقت رکھتے ہیں تو لازمی بات ہے کہ جب کوئی تکلیف کی خبر آئے تو وہ صبر کرے گا. اور صبر ہے یعنی صبر کو یعنی کسی بھی مشکل کو سنتے ہی اصابہ یصیبو، یعنی سنتے ہی جیسے ہی تکلیف کی یعنی خبر پہنچی ویسے ہی صبر کر لینا. اور کسی بھی تکلیف کے وقت سنتے ہی کہہ دینا انا للہ و انا الیہ راجعون. البتہ حدیث شریف میں تھوڑا سا اضافے کے ساتھ بھی ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب آپ کے شوہر کا انتقال ہوا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو دعا سکھائی تھی تو آپ نے وہ پڑھ لی تھی. تو اللہ تعالیٰ بہترین بدل بھی عطا کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس دعا کے پڑھنے کی ایک برکت یہ بھی ہے نا کہ جب بھی آپ کو کوئی تکلیف کی خبر پہنچے تو آپ اگر یہ دعا پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ اس کے عوض میں آپ کو بہترین بدل بھی عطا کرتا ہے. جو جزا عطا کرے گا، جو صلہ عطا کرے گا وہ الگ بات ہے. تو قرآن میں تو یہاں تک سکھایا انا للہ و انا الیہ راجعون، لیکن حدیث شریف میں ہے جو دعا وہ انا للہ و انا الیہ راجعون اللہم اجرنی فی مصیبتی و اخلف لی خیرا منہا. یعنی یقیناً یا بے شک ہم اللہ تعالیٰ ہی کی ملکیت ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اے اللہ مجھے میری مصیبت میں اجر عطا فرما اور مجھے اس کی جگہ اس سے بہتر عطا فرما. تو اللہ تعالیٰ اسے اس سے بہتر عطا فرماتا ہے. اور پھر یعنی ایک حدیث ہے
اب اگر ہم پڑھیں گے تو طویل ہو جائے گی، بخاری شریف میں ہے، کئی جگہ ہے، تو تھوڑا سا آپ لوگ بھی شوق پیدا کریں حدیث وغیرہ پڑھنے کا بھی۔ تو صبر جو ہے حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ صبر جو ہے وہ صدمے کے اول میں کرنا ہے، ٹھیک ہے، پہلے ہی میں کرنا ہے نا، بعد میں تو صبر خود بخود آ جاتا ہے، ٹھیک ہے، صبر تو خود بخود آ ہی جاتا ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے احادیث میں واقعات بھی ہیں، تو آپ غور کریں کہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے صبر یعنی کس کو کہتے ہیں؟ مصیبت، یعنی کوئی بھی تکلیف جو دینے والی چیز آپ کو پہنچے، کوئی ایسی بیماری لگ جائے، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ جو ابھی یہ ساری چیزیں اللہ نے گنوائی بھی ہیں نا، ابھی اوپر تو ہم نے یہ ساری چیزیں پڑھی بھی ہیں، 5 چیزیں یعنی اللہ تعالیٰ نے یعنی موٹی موٹی گنوائی ہیں، ویسے تو ظاہر ہے صبر کی بہت ساری اقسام ہیں، تو 5 جو موٹی موٹی چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ بندوں کو اپنے آزمائے گا۔ ایک بہت بڑی چیز ہے خوف کی، اس کی مختلف صورتیں ہیں، بھوک کی، اس کی بھی مختلف صورتیں ہیں، ٹھیک ہے، نقص من الاموال، مالوں کی کمی، یہ بھی اس کی بھی بہت ساری صورتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، کبھی کبھی انسان کے پاس مال ہوتا ہے لیکن کھا نہیں سکتا، تو مالوں کا یہ ہے کہ مال آپ کے پاس بہت ہے، لٹ گیا، ٹھیک ہے، بیماری پہ خرچ ہو گیا، بہت ساری مطلب 6 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ انفس، جانوں کی کمی سے، ٹھیک ہے، آپ کے یعنی بہت سارے رشتے تھے، احباب تھے، آپ سے جدا ہو گئے، ظاہر رشتے اللہ نے بنائے تھے، اللہ تعالیٰ نے کہا جب اس نے یعنی اس کا امر آیا، اس کا حکم آیا، تو اس نے ان رشتوں کو یعنی آپ سے جدا کر دیا، تو یہ بھی ظاہر ہے، ٹھیک ہے، صبر ہی کرنا ہے اس پر بھی، اگر آپ واویلا بھی بہت کچھ کر لیں تو کر لیں، آپ کی مرضی ہے، تو بس اجر سے محروم ہو جائیں گے، ملے گا تو کچھ بھی نہیں، ٹھیک ہے، ملے گا تو کچھ بھی نہیں، کر تو کچھ بھی نہیں سکتے آپ، ولا یخاف عقباہا، اس کو تو کوئی وہ بھی نہیں ہے کہ کوئی اس کا پیچھا کرے گا، کرنا ہے تو کر لو، کر کے دیکھ لو، ٹھیک ہے، اور کہنا ہے وہ کسی میں اگر ہے تو جرت آزمائی کر کے دیکھ لے، ملنا تو کچھ بھی نہیں ہے، تو سب سے اچھی بات یہی کہ جو اللہ نے حکم دیا اسی کا حکم مانا جائے، تاکہ دنیا اور آخرت میں سرخروئی نصیب ہو۔ اور ثمرات کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے، تو پھلوں میں بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو اس کی کمی سے جس طرح سے اللہ تعالیٰ جو بھی چاہے آزمائش میں ڈال دے اپنے بندوں کو، کھرے کھوٹے کو الگ کر دے کہ کون اللہ کا ہے اور کون الٹے پاؤں پھر جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بہترین ایک کلمہ بھی سکھا دیا، یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ دل کی حاضری سے اگر آپ کہیں اس کو، تو اس بات کا اظہار ہے کہ ہم اللہ کی ملکیت ہیں۔ اگر آپ دل سے یہ بات کہہ رہے ہیں، آپ کے دل میں بھی یہی بات ہے کہ ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں، اسی کے مملوک ہیں، اسی کے بندے ہیں، اور اس کا بھی کہ ہمیں ہر حال میں اس کے پاس واپس جانا ہے، ہر وقت ہمیں یہ یقین رہنا چاہیے کہ کسی بھی وقت ہمیں بھی بلا سکتا ہے اور ہماری کسی پسندیدہ چیز کو بھی ہم سے لے سکتا ہے، وہ جب چاہے جسے چاہے واپس بلائے، ٹھیک ہے، تو اس پر شکوے شکایت کا کوئی ہمیں موقع ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، تو اس یعنی یقین سے انسان کے اندر ایک صبر کی توفیق مل جاتی ہے، اور صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے 3 نعمتیں بیان فرمائے کہ عطا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ۔ دیکھیں 3 نعمتیں کیا ہیں، یہاں دیکھیے، یہ ضیاء القرآن ہے، ٹھیک ہے، یہی وہ خوش نصیب ہیں، ٹھیک ہے، خوش نصیب انہوں نے کیوں کہا، کیونکہ ظاہر ہے ان کو یہ نعمتیں مل رہی ہیں نا، اور جس کو اللہ کی نعمتیں ملیں تو وہ خوش نصیب تو ہے، ٹھیک ہے، لفظوں میں تو نہیں ہے لیکن یہی کچھ چیزیں تقدیراً ہوتی ہیں نا، تو جن پر ان کے رب کی طرف سے ان کے رب کی طرح طرح کی نوازشیں، اب انہوں نے طرح طرح کی صلوات ان کی وجہ سے کر دیا، طرح طرح کی، تو اب دیکھیں 3 نعمتیں آپ ذرا گنیے کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے جو رحمتیں ہیں، ٹھیک ہے، یا نوازشیں ہیں یا نعمتیں ہیں، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے، تو ذرا دیکھیے کہ 3 کون سی ہیں۔ نمبر 1 صلوات ہے، ٹھیک ہے، رب کی رحمتیں ہیں، مہربانیاں ہیں، ٹھیک ہے، نمبر 1 یہ ہو گئی، یا آپ اس کا ترجمہ کر لیں کہ نعمتیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے رب کی طرف سے، یا ترجمہ کر لیں کہ اس کی نوازشیں ہیں، ٹھیک ہے، تو آپ یہ کوئی سا بھی ترجمہ ایسا کر سکتے ہیں، ان صلاتک سکن لہم، ٹھیک ہے، اس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے فرمایا نا سورہ توبہ میں کہ آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ ورحمتن، اب ورحمتن میں اور رحمہ میں بہت فرق ہے، پتہ ہے، جیسے رسول جب ہوتا ہے تو رسول کا ترجمہ اور ہوتا ہے، رسول عزت والا رسول، معزز رسول، ٹھیک ہے، تو وہ اس میں تھوڑا فرق ہو جاتا ہے، اور رحمت ہے تو رحمت کیا ہے، اس پہ تنوین ہے، رحمتن ہے اصل میں،
تو کیا مت ترجمہ ہوگا کہ اس کی بہت بڑی رحمت، اس کی بہت بڑی رحمت ہے، ٹھیک ہے. تو یہ دو نعمتیں ہو گئی نا. اور اس کے بعد تیسری کیا ہے؟ اور یہی وہ لوگ ہیں سیدھی راہ پر ثابت قدم. ترجمہ ظاہر ہے اپنے حساب سے ہی انسان کرتا ہے. وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. ٹھیک ہے. تو تیسری چیز کیا ہے؟ اور یہی اور ہدایت یافتہ ہونے کی سند اللہ تعالیٰ نے، یہی وہ لوگ ہیں جن کو عطا فرمائی. ٹھیک ہے. تو فرمایا کہ یہ تین نعمتیں کتنی بڑی بڑی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے گنوائیں، کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ تین نعمتیں نصیب ہوگی. کن لوگوں کو؟ صابرین کو. تو وہ بہت بڑی بشارت دی کہ وبشر الصابرین. اب تھوڑا سا ہم تصور کریں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کتنی کتنی آزمائشیں تھیں. گھروں میں اپنے بچوں کو چھوڑ کر جہاد پر چلے جانا، اپنے رشتوں کو اللہ کے لیے چھوڑ دینا. ظاہر رشتوں میں نا کچھ ایمان لے آئے کچھ نہیں لائے، جو ایمان لائے وہ رشتے باقی رہے، جو ایمان نہیں لائے ان کو اپنے ہاتھوں سے قتل بھی کرنا پڑا. اس کے علاوہ جنگ میں جا کر شہید ہو جانا، اپنے دیکھتے ہوئے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں یہ یتیم ہو جائیں گے، بیوی بیوہ ہو جائے گی. تو یہ ساری مصیبتوں پہ کس طرح سے، کس خوش اسلوبی کے ساتھ وہ صبر کرتے تھے. ذرا تصور تو کریں، یا تو ہمارے تو روئیں کانپ جائیں گے. جس پہ وہ کہتے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فکر نہ کریں، آپ پرواہ نہ کریں، آپ حکم دیں، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. آپ کہیں گے گھر بار چھوڑ دو، ہم چھوڑ دیں گے. اللہ کے لیے ان کا ایمان کتنا قوی ہو گیا تھا، کتنا وہ جری اور بہادر ہو گئے تھے، اور کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ جو آپ حکم دیں، ہم اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار ہیں. کیسے لوگ تھے. اللہ تعالیٰ ان پر ہر وقت اپنی رحمتوں کا نزول عطا فرمائے. بہت زبردست لوگ تھے. یہ ایسے لوگ تھے جن کی پیروی کی جائے. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب پہلی جنگ بدر لڑی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کامیابی عطا فرمائی. بہت تھوڑے سے نقصان کے ساتھ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کامیابی کے ساتھ لوٹ کر مدینہ شریف تشریف لا رہے تھے بدر کے مقام سے. جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدینہ شریف آپ پہنچے تو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، آپ کے شہزادی جو حضرت سیدنا امیر المومنین عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نکاح میں تھیں، ان کو قبر میں دفن کر کے مٹی ڈال کر ہاتھ جھاڑ رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لا رہے تھے. تصور کیجئے، تصور کریں کہ ابھی جنگ سے آپ تشریف لا رہے ہیں اور لوگ آپ کی بیٹی کو دفن کر کے کھڑے ہو رہے ہیں. تو ایک طرف خوشی کا مقام تھا اور ایک طرف ذرا تصور کریں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صبر کی، مطلب تھوڑے سے ایک تصور باندھ لیں کہ کیسی آپ پر آزمائشیں آئیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے کہ سب سے زیادہ آزمائشیں انبیاء پر ہی آتی ہیں، ہم گروہ انبیاء پر آتی ہیں. مفہوم ہے حدیث شریف کا. اس کے علاوہ یہ کہ پھر جس کا ایمان جتنا زیادہ قوی ہو، جتنا زیادہ وہ نبی علیہ السلام سے قریب ہو، جتنا زیادہ اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر استقامت ہو، پھر اس پر اسی طرح کی آزمائشیں آتی ہیں. تو ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام لے آئے، ہم مسلمان ہو گئے تو اب ہم کو راحت ہی راحت ملے گی. مطلب بہت سے لوگوں کو یہ غلط فہمی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو پھر کیا بات تھی. پھر تو اگر ایسا ہوتا نا تو سارے ہی مسلمان ہو جاتے. یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو تو چھپا رکھا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اللہ دلوں میں اطمینان، سکون، یقین عطا فرماتا ہے. باقی موت اور زندگی یہ تو ہر ایک کے ساتھ ہے، اور اس کے علاوہ صحت اور بیماری ہر ایک کے ساتھ ہے، اور خوشی اور غم ہر ایک کے ساتھ ہے، تکلیف اور راحت ہر ایک کے ساتھ ہے، اور غنا اور فقر ہر ایک کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جس کو انسان اس سے اس کو پیمائش یا پیمانہ نہیں بنا سکتا. اس سے پیمائش کرے یا اس کو پیمانہ بنا لے. ٹھیک ہے، کہ اسی سے وہ میجرمنٹ کرنا شروع کر دے کہ جناب یہ ملے گا تو یہ ہے، یہ ملے گا تو نہیں. جھوپڑی میں رہنے والے بھی بہت قوی الایمان ہوتے ہیں، اور محل میں رہنے والے بھی قوی الایمان ہوتے ہیں. جھوپڑی میں رہنے والے بھی فقیر اور کہنا چاہیے کہ مفلس اور مجبور اور ایمان سے خالی ہوتے ہیں، اور محل میں رہنے والے بھی ہوتے ہیں. تو اس میں یہ کوئی پیمانہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، کہ اس کو ہم اپنا پیمانہ بنا لیں. نہیں، اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو ثابت قدم رکھتا ہے،
اللہ تعالیٰ یقین والوں کو ان کو یقین میں ترقی دیتا ہے۔ جنگ احزاب کا واقعہ آپ پڑھ لیں، اور بہت سارے واقعات ہیں آپ پڑھ لیں کہ ڈھلم الیقین جو لوگ تھے، منافق تھے، انہوں نے کہا نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ اس کے رسول نے ہم سے جھوٹا وعدہ کیا تھا۔ صحابہ کرام نے کہا نہیں، صدق اللہ و رسولہ، اللہ اس کے رسول نے سچا وعدہ کیا تھا۔ تو یہی بات ہے، اتنا فرق ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی مسلمان ہو جائے گا تو اس کو تکلیفیں نہیں ہوں گی۔ تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی آپ پڑھ لیں، قرآن پڑھ لیں، پتہ چل جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن پر ایمان رکھنے کی، یقین رکھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اسی پر ہم سب کو ثابت قدمی عطا فرمائے، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر، عافیت سلامتی کے ساتھ، اپنی رضا کے ساتھ ہمارا خاتمہ نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ سے جب ملاقات ہو تو اس حال میں کہ اللہ ہم سے راضی ہو اور ہم اپنے انجام سے خوش اور مطمئن ہوں۔ آمین۔